بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے اس چھوٹے سے بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، کل رات 30 جولائی کو فیصل آباد کے ایک گاؤں میں ایک چک نمبر 84 کاف بے میں احمدیوں کی مسجد کے مینار شہید کر دیے گئے۔ جی ہاں ناظرین، احمدیہ مسجد کے مینار شہید کر دیے گئے اور کلمے کو بھی نوچ لیا گیا، یعنی کلمہ وہاں سے مٹا دیا گیا، توڑ دیا گیا، ہتھوڑیوں اور چھینیوں کی مدد سے کلمے کو توڑا گیا۔ کئی دنوں سے وہاں پر مولوی تحریک لبیک کے لوگ شرنگیزی کر رہے تھے، تو بالآخر کل رات پولیس نے رات کی تاریکی میں رات کو 11 بجے مسجد کے مینار اور کلمے کو شہید کر دیا گیا اور اپنے سچے اور پکے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دے دیا۔ جی ہاں ناظرین، سچے اور پکے عاشق رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی احمدیہ مسجد کے مینار اور کلمے کو وہاں سے نوچ لیں، کلمے کو توڑ پھوڑ کریں، کلمے کی بے حرمتی کریں تو آپ سچے عاشق رسول ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے ایسے عمل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اب تو جو سند یافتہ مسلمان ہیں، جن کو سرکاری طور پر مسلمان مانا جاتا ہے پاکستان میں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسا اسلام پیش کر رہے ہیں جو کلمہ اور مسجد کے مینار توڑ کر کلمے کی بے حرمتی کر کے اپنے سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہوتا ہو، جس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہو، اس کے مینار اور وہاں سے کلمے کو گرا دینا، مٹا دینا، توڑ دینا، مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لینا اور ہماری حکومت بے خبر سو رہی ہو، یہ کیسے ہے؟ یہ کیسا ملک ہے جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب سے اگر سوال ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مینارٹیز آر سیف ان پاکستان۔ ناظرین، یہ کیسا ملک ہے، کیسی مینارٹیز سیف ہیں وہاں پر؟ جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے میری ایک گزارش ہے کہ اس طرح سیاست میں مذہب کو استعمال نہ کریں اور نہ مذہب کو اس طرح استعمال ہونے دیں، ورنہ آپ پچھلے حکمرانوں کا حشر دیکھ لیں۔ جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر شاہ فیصل، کرنل قذافی، ضیاء الحق، یہ سب لوگ نشان عبرت بنے۔ ان لوگوں کو بڑا زوم تھا اپنے طاقت پر۔ یہ کیسے نشان عبرت بنے؟ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ الہی جماعتوں سے ٹکر نہ لیں۔ جب الہی جماعتوں سے آپ ٹکر لیں گے تو اس کا انجام خدا تعالیٰ خود آپ کو دکھائے گا۔ الہی جماعتوں سے ٹکر کا مطلب ہے کہ آپ خدا تعالیٰ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تھوڑی ہوش میں آئیے۔ ان سارے واقعات میں کہیں نہ کہیں پسے پردہ حکومتی سرپرستی شامل ہے۔ یہ جو پچھلے واقعات میں نے بتائے آپ کو، جناب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جناب ضیاء الحق تک، یہ سارے اتفاقات نہیں تھے۔ کوئی ایسا یہ اتفاق نہیں ہے کہ وہ اتفاقاً سارے ان سب لوگوں نے جماعت احمدیہ کے ساتھ ٹکر لی اور خدا تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے۔ نام نہاد سرکاری مسلمان تحریک لبیک یا تحریک ختم نبوت کا جو مطلب سمجھا رہے ہیں، دراصل ختم نبوت کی جو تحریک ہے، انہوں نے ختم نبوت کا جو مطلب نکالا ہے، میں اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ میری زبان ساتھ نہیں دیتی ایسے الفاظ استعمال کرنے کے لیے۔ یہ لوگ اپنے عمل سے دکھا رہے ہیں۔ یہ لوگ کلمے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تحریک لبیک، ختم نبوت، یہ ملا، یہ سب کلمے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ کلمے اتارنے والے ہیں، یہ کلمے اتار رہے ہیں، تو یہ کیسے ختم نبوت کے محافظ ہو گئے؟ آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں؟
یہ تو کلمے کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ کلمے کو نوچ رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہ تو اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے اپنے آپ کو ختم نبوت کا محافظ کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ناظرین ذرا آپ ہوش میں آئیے، مجھے بتائیے کہ کلمہ اتارنے اور بے حرمتی کرنے والا کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کلمہ مٹانے والا مسلمان ہو سکتا ہے یا کلمہ سینے پر سجانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بتائیے ذرا مجھے۔ کلمے کی حفاظت کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے یا کلمے کو اتارنے والا، توڑنے والا، شہید کرنے والا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور دوسری طرف وہ کلمہ اتارے اور کلمے کی بے حرمتی کرے؟ یہ کون سی اسلامی اقدار ہے؟ کیا آپ اسلام کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں؟ کیا اسلام کے بارے میں آپ کی کوئی تعلیم ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کے پاس کوئی اسلام کی تعلیم نہیں، کوئی دین کی تعلیم نہیں۔ میں آج اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جی ہاں ناظرین، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیار، محبت، امن، بھائی چارے کی تعلیم دی تھی۔ اگر آپ دوسرے فرقے کو سچا نہیں مانتے تو پھر بھی آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو توڑے؟ بتائیے مجھے۔ ہمیں تو اسلام کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کا سبق دیا گیا ہے کہ ہم اپنے سچے مذہب کی، اپنے پیارے مذہب کی، اپنے پیارے دین اسلام کی تعلیم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جو اس تعلیم سے واقف نہیں۔ ناظرین مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا عمل کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے عمل تو ایسے ہونے چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمارے عمل دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں اور اپنے آپ کو امن میں محسوس کریں، ان کو لگے کہ ہم ایک اچھے اور امن معاشرے میں شامل ہوئے ہیں، امن والے اسلام میں شامل ہوئے ہیں، نہ کہ ان کو یہ لگے کہ ایک ایسے اسلام میں شامل ہوئے ہیں جہاں پہ صرف ظلم اور بربریت کا سبق دیا جاتا ہو۔ ایسا نہیں، اسلام ہرگز ایسا مذہب نہیں۔ اسلام تو پیار اور محبت اور امن اور شانتی کا درس دیتا ہے۔ آپ ہرگز اسلام کی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے۔ ذرا سوچئے ایک بار کہ احمدیوں کے آخر وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ چوک در چوک احمدیت میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ اسلام احمدیت میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کا یہ عمل جو آپ مسجدیں گراتے ہیں، کیا یہ عمل دیکھ کے لوگ آپ کے اسلام میں شامل ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی گندی زبان جو استعمال کرتے ہو، یہ جو آپ کلمے کی توہین کرتے ہو، یہ جو آپ مسجدوں کے مینار گراتے ہو، یہ سارے اعمال دیکھ کر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ عمل آپ کے اسلام سے دور کرنے والے ہیں۔ آپ کو امن میں لانے والے عمل اختیار کرنے ہوں گے، اور کچھ نہ بھی ہو، کم از کم وہ لوگ آپ کی طرح ظلم کرنے والے اور کلمے نوچنے والے تو نہیں ہوں گے جو احمدیت میں داخل ہوتے ہیں، وہ کم از کم آپ کے طرح کلمے نوچنے والے تو نہیں بنتے۔ اس لیے لوگ حق اور سچ کی تلاش میں صحیح اسلام کی طرف آتے ہیں جو کہ احمدیت میں ان کو نظر آتا ہے۔ احمدیت ہی ایک حقیقی اسلام ہے۔ ناظرین مجھے بتائیے کہ کون سا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی دے کر اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان ثابت کریں؟ یہ کون سا اسلام آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ آپ مسجد کے مینار گرا کر، کلمے کی توہین کر کے، کلمے کو نوچ کے، کلمے کو توڑ پھوڑ کر کے آپ اپنے سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ کلمہ تو جو احمدی لکھتے ہیں وہ آپ بھی لکھتے ہیں، کلمہ جو احمدی پڑھتے ہیں وہ آپ بھی پڑھتے ہیں،
आपका भी वही कलमा है। जब आप कलमा मिटाते हो, तोड़ते हो, तो क्या आपके दिल ये बर्दाश्त कर सकते हैं? आपके दिल पर कोई असर नहीं होता। ऐसा फेल करने को ये मुआशरा कैसे तस्लीम करता है? आप ये कैसे तस्लीम करते हैं कि आप एक मजहब के जो कलमा है वही आपका कलमा भी है और आप उसको तोड़ रहे हैं, आप उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, आप उसको तोड़ के नीचे गंदी नाली जहां पे गंदा पानी बह रहा हो उसमें भी टुकड़े गिरते हैं। आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मुझे बताइए, ये कौन सा मुआशरा है? मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि ये मुल्क, ये कौम आजाद तब तक नहीं होगी जब तक ये मुल्ला को खत्म नहीं किया जाता। जब तक हम मुल्ला को खत्म नहीं करते ये मुल्क, ये कौम आजाद नहीं होगा। इस मुल्क पर, इस कौम पर मुल्ला मुसल्लत है। मुल्ला अजाब की शक्ल में मुसल्लत है। इस मुल्ला ने अपने मुल्क और कौम को यरगमाल बना लिया है। हमें इस मुल्क को और इस कौम को इस यरगमाली से निकालना होगा। इस मुल्क और कौम को बचाना होगा। इस मुल्ला के खिलाफ उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। कौम को अब फैसला कर लेना चाहिए, वरना आइंदा आने वाली नस्लें हमारी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ये मुल्ला, नाज़रीन, ये मुल्ला आपके बच्चों को बुराई के रास्ते पर डाल रहा है। ये मुल्ला आपके घरों में घुसा हुआ है। ये मुल्ला, ये पीर अपनी करामात दिखाने के चक्कर में आपके घरों में घुसा हुआ है। आपकी इज्जतों से खेल रहा है। आपकी बहू बेटियों का तमाशा बना रहा है। आपकी इज्जतों से खेल रहा है। पहले वो आपकी इज्जतों से खेलता है, पहले उन औरतों की इज्जतों से खेलता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। नाज़रीन, आप होश में क्यों नहीं आते? आप होश के नाखून क्यों नहीं लेते? आपको ये समझ क्यों नहीं आती? ये मुल्ला, ये पीर, आपको इनके जंगल से निकलना है, वरना आपका मुस्तकबिल कोई नहीं। आपकी औलादों का, आपके बच्चों का मुस्तकबिल कोई नहीं। खुदा के लिए अपनी ये कौम होश में आए। मुल्ला मजहब के नाम पर आपको नफरत, सिर्फ नफरत की तालीम दे रहा है। आप सच्चे आशिक रसूल बनने के चक्कर में इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इस्लाम हर किसी इस्लाम की तालीम नहीं जो मुल्ला आपको तालीम दे रहा है, जो मुल्ला आपको बहका रहा है। ये हर किस हमारे प्यारे इस्लाम की तालीम नहीं है। नाज़रीन, मुल्ला के जंगल से आपको निकलना है और मुल्ला आपके जोर पर अयाशियां कर रहा है। मुल्ला आपकी ताकत से अयाशियां कर रहा है। वो औरतें जो इन पीरों के पांव चूमती हैं, इनके पांव में पड़ती हैं, पीरों से मुरादें मांगती हैं, पीरों से बच्चे मांगती हैं, अगर वो औरतें अपने शोहरों के साथ सच्चा प्यार, वफादारी का सबूत दें, इन पीरों की करामात से बच्चे ना लें। ये पीर आपको बच्चे नहीं देते, ये आपकी इज्जतों से खेलते हैं। पीर कैसे बच्चा देगा? कोई खुदा का खौफ करें, कुछ होश के नाखून में। वो औरतें, वो बच्चियां जो पीरों से अपनी मुरादें मांगने जाती हैं, उनको होश के नाखून मिलने चाहिए। वो अपनी जिंदगियां बर्बाद करती हैं। अपने शोहरों के लिए सुकून का बायस बने तो आप जन्नती औरतें बन जाएंगे। आप अपने शोहरों से के साथ वफादारी करें, इन पीरों की करामात से बचें, आप यकीनन जन्नती औरतें बन जाएंगे। नाज़रीन, इन पीरों और इन मुल्ला से अपने घरों को बचाइए। अगर जिस दिन मुल्ला के जंगल से, इन पीरों के जंगल से आप निकल गए, हमारा मुआशरा जन्नत का गहवारा बन जाएगा। लेकिन इसके लिए मुल्ला और पीर से मुल्क और कौम को बचाना होगा। नफरत, ये जो हमारे माशरे में पैदा हो गई है, इस नफरत से हमें अपने आप को निकालना होगा। हमें वो नफरत का जो सबक दिया गया है उससे हमें अपने आप को बचाना है। जी हाँ नाज़रीन, आखिर में मेरा आम आवाम से एक सवाल है कि क्या आप अपने दिलों पर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं और बता सकते हैं कि किसी दीवार पर लिखा हुआ कलमा या कोई कुरानी आयत, क्या आप
توڑ سکتے ہیں ایسے کلمے کو جو ایک دیوار پر لکھا ہو؟ کیا آپ کوئی قرآنی آیات کو توڑ سکتے ہیں جو کسی دیوار پہ لکھا ہو؟ یا اس پر آپ رنگ پھیر کر کلمے کو مٹا سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے اندر ایمانی غیرت ہے؟ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم، جی ہاں ناظرین، تو کم از کم آپ ان لوگوں کے ہاتھ روکنے کے لیے کھڑے ہوں. آپ اپنی آواز بلند کریں ان لوگوں کے خلاف جو ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں. ناظرین، جو ہمارے معاشرے کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں، آپ کو ان کے خلاف اٹھنا ہوگا، اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا. ناظرین، آپ بہت بڑی طاقت ہیں، آپ عوام بہت بڑی طاقت ہیں. آپ ان ملاؤں کو، ان پیروں کو، ان حکومتی عہدیداروں کو یہ آپ بتا سکتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، ہمارے معاشرے کو ایک ایسے اندھیرے میں نہ دھکیل دیں جہاں پہ کل کو ہم کسی چیز کا سامنا نہ کر سکیں، ہم اپنی اولادوں کو نہ بچا سکیں، اپنے ملک کو نہ بچا سکیں، ہم ایک دوسرے تک اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ نہ کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ سکیں، نفرت اتنی نہ پھیل جائے. اس نفرت کو روکنا ہوگا ہمیں. ناظرین، اگر آپ میری باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو میری آواز کے ساتھ آواز اٹھائیے، اپنی آواز کو میری آواز کے ساتھ ملائیے، اس کو اتنا شیئر کیجئے کہ حکومت کے ایوانوں تک یہ بات پہنچے، ملا اور پیروں تک یہ بات پہنچے کہ ان کے خلاف اب آواز اٹھنے والی ہے. ناظرین، آپ اپنے گھروں کو بچائیے. ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے، اچھے لگے، تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے اور اس کو اتنا شیئر کیجئے کہ یہ ہر بندے کی آواز بن جائے. ناظرین، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.